ما کی دو اقسام، ایک ما اسمیہ، ایک ما حرفیہ۔ ما حرفیہ کون سا ہے اس کو پہلے سمجھ لیں۔ ما حرفیہ وہ والا ما ہے جو آپ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں جیسے ما ھذا بشرن فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئی اور وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، وقلنا، اور بولیں کہ حاشا للہ ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ یہ ما کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے آتا ہے۔ یہ ما حرفیہ ہے، حرف نفی، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کی خبر کو نصب میں لے جاتا ہے، اور اس کو ہم نے نام دیا تھا کہ یہ ما جو ہے مشابہ بھی لیسا ہوتا ہے۔ لیسا جو کام کرتا ہے نا وہ یہ ما کرتا ہے، اس حوالے سے یہ ما الحجازیہ کہلاتا ہے، کیونکہ حجاز والوں کی لغت کے مطابق یہ اثر انداز ہوتا ہے، جبکہ بنو تمیم والے جو ہیں وہ اس کا اثر نہیں ڈالتے۔ لیکن قرآن مجید چونکہ اسی لغت میں نازل ہوا ہے اس لیے ما ھذا بشرن آپ نے دیکھا اس کو۔ جملہ فعلیہ کو منفی بنانے کے لیے بھی اس کے شروع میں آپ ما لگاتے ہیں۔ ما قتلوہ، قرآن مجید میں آیا نا، ما قتلوہ، قتلو انہوں نے قتل کیا، ہو اس کو، ما قتلوہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، تو یہ بھی ما آپ کا نافی ہے اور یہ حرف ہے۔ ایک ما جو حرفیہ اور ہے وہ ہے انما، یہ ما کافہ۔ انا کیا کرتا ہے؟ انا جملہ اس میں داخل ہوتا ہے اور اس کے مبتدا کو نصب میں لے جاتا ہے، لیکن انا کے بعد اگر ما کافہ لگ جائے تو یہ انا کے اعرابی اثر کو روک دیتا ہے اور وہ جو مبتدا ہے وہ رفع میں ہی رہتا ہے، یعنی انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ دروغہ نہیں ہے۔ تو یہ جو انا کے بعد ما آ رہا ہے، ما کافہ، یہ دیکھیں انا اگر یہ بیچ میں نہ ہوتا تو انا نے انتا کو کا میں چینج کر دینا تھا، انا کا بن جاتا، لیکن اس نے آ کے اس انا کے اثر کو ختم کر دیا۔ تو یہ جو ما ہے، ایک ما جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کو منفی بنانے والا، اور دوسرا انا ما والا ما، یہ آپ کا ما حرفیہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ما اسمیہ ہے وہ آپ کو کافی سارے ملے۔ کون کون سے؟ مثلا اس میں پہلا ما آپ کو مل جائے گا ما استفہامیہ، یہ اسم ہے۔ کیسے اسم ہے؟ دیکھیں جب ہم نے سمپل جملہ بنایا تھا ہم نے کہا جی ما ھذا، تو ہم نے کہا تھا یہ ما جو ہے یہ اس ھذا کے ساتھ مل کر جملہ پورا کر رہا ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو یہ ما آپ کا استفہامی ہے۔ ایک ما آپ کا جو ہے وہ موصول ہے، جیسے ورزقنا و مما رزقنا، ما رزقناہم، جو ہم نے انہیں عطا کیا ينفقون، خرچ کرتے ہیں، ایک ما موصولہ ہو گیا۔ ایک ما آپ کا شرطیہ ہوتا ہے، شرط کے لیے، ما تشرب اشرب، جو تو پیے گا میں پیوں گا، وہ آپ کا ما شرطیہ ہو گیا، وہ بھی اسم ہے۔ ایک ما آپ کو ملے گا گرامر کتابوں میں ما تامہ۔ یہ تامہ کیا ہے؟ یہ ہمارے مطلب اس وقت ریلیٹڈ بالکل نہیں ہے، اس لیے اس پہ اپنا ذہن کو ابھی ہم نہیں ڈالتے۔ جو ہمیں ضرورت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پانچواں ما جو اسمیہ ہے وہ ما موصوفہ، موصوف بن کر آ رہا ہے۔ مثلا اس کی میں ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ رأیتو، میں نے دیکھا، ما فی الداری، رأیتو فعل اور فاعل، ما ایک تو سمپل ذرا موصولہ کے حوالے سے پہلے سمجھیں اس کو۔ ما موصولہ یعنی ہم اس کو کہیں کہ یہ ما جو ہے اس میں موصول ہے، اور فی الداری کیا ہے؟ جار پلس مجرور۔ موصول کے لیے صلہ ہوتا ہے، اور صلہ جب ہے جملہ یا شبہ جملہ، تو جار مجرور یہ آپ کا صلہ بن گئے، اور موصول اور صلہ مل کر کیا بن گیا جی؟ مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ۔ لیکن اس جملے کا انالیسس ایک اور طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے وہ بھی لکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، دوبارہ اس جملے کو لکھتا ہوں۔ رأیتو ما فی الداری، رأیتو وہی فعل با فاعل، ما موصوف، فی الداری جار پلس مجرور، جار مجرور اس ما کے لیے صفت بن کر آ رہے ہیں، موصوف اور صفت مل کر کیا بن گئے؟ مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ یعنی یہاں پر ما کو ہم نے موصوف بنا دیا، موصول نہیں لیا، ترجمہ وہی ہے۔ ترکیب کا فرق آپ کے سامنے آ گیا، اور ایک فرق یہ ہے کہ ما جو موصول کے لیے آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور جو ما موصوف ہے وہ نکرہ ہے۔ اسے نکرہ مانیں گے تو پھر وہ جو کہا تھا کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے یا جملہ آ جائے تو وہ اس کے لیے صفت بن کر استعمال ہوتا ہے۔ یعنی میں نے دیکھا اس چیز کو جو گھر میں ہے، رأیتو ما فی الداری، رأیتو ما فی الداری، میں نے دیکھا اس چیز کو جو گھر میں ہے۔ یہ فرق پڑے گا۔ تامہ جو ہوتا ہے نا، ما تامہ، اس کو اب تھوڑا سا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ ما تامہ وہ ہوتا ہے جو نہ تو موصولہ ہوتا ہے اور نہ ہی موصوفہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ موصول جو ہوتا ہے نا اسے چاہیے ہوتا ہے صلہ، جو موصوف ہوگا اسے چاہیے ہوگی صفت۔ تو یہ تامہ جو ہے اسے نہ صلہ چاہیے ہوتا ہے نہ صفت چاہیے ہوتی ہے، یہ اس لیے تامہ اسے بولتے ہیں، یعنی تام، مکمل۔ یعنی اس کی ایگزامپل عام طور پہ ملتی ہے کہ وہ جو نیما ہے نا، نیما اس کے ساتھ فانی
اما اس کے اندر جو ما ہے وہ اس کو لیتے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ ذرا یہ انشاءاللہ کبھی پھر آگے آ جائے گی. ایک چھٹا ما اور ڈال لیتے ہیں, وہ ہے ما صفت بن کر آتا ہے. یہ موصوف بن کر آ رہا تھا, یہ ما جو ہے صفت بن کر آتا. مثلا میں کہتا ہوں آتی تو دے نی مجھے, آتی نی کتابن کوئی کتاب, آتی نی کتابن مجھے کوئی کتاب دے. ما, یہ ما جو لگ رہا ہے یہ کتابن کے لیے صفت بن کر آ رہا ہے, اور یہ آتا ہے عموم نکرہ کے لیے, یعنی نکرہ کو مزید نکرہ کرنے کے لیے. آتی نی کتابم ما, مجھے کوئی سی بھی کتاب دے.